نور قرآن از ڈاکٹر مولانا صبا اسماعیل ندوی علیگ، اخبار مشرق، قسط 59۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا، اس کے بعد بھی کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ 172۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے تو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ 173۔ تو وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ واپس ہوئے، ان کو کسی برائی نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ 174۔ یہ یقیناً شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ 175۔ اور وہ لوگ تمہیں غمزدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ 176۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 177۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ 178۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے دے، اور لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ 179۔ اور جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن ان کو اس کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے کنجوسی کی، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ 180۔ سورہ ال-عمران، رکوع 18، آیت 172 سے 180، پارہ 4۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں کے مطابق غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست دے کر مشرکین کی فوج مکہ واپس ہوتے وقت روحا کے مقام پر رک گئی، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر سے حملہ کیا جائے
اور مدینہ میں موجود مسلمانوں کا کام پوری طرح تمام کر دیا جائے۔ اس دوران انہوں نے مزید طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور منافقین نے یہ خبر پھیلانی شروع کر دی کہ دشمن ایک بار پھر سے جمع ہو رہا ہے اور پوری طاقت سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مسلمان اس خبر سے گھبرانے کے بجائے اور زیادہ ایمان و یقین سے بھر گئے اور اپنے زخموں کی پرواہ نہ کر کے اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے کا نعرہ بلند کرتے ہوئے روحا کی طرف نکل پڑے۔ مسلمانوں کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر مشرکین گھبرا گئے اور مکہ واپس ہو گئے۔ اللہ نے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور وہ بغیر کسی نقصان کے کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے۔ یہاں مسلمانوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو شیطان اور اس کے ساتھیوں کے بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جہاں تک بات احد میں شکست کی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ شخص مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان پیدا کہ وہ مخلص مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان فرق پیدا کرتے۔ اللہ غیب کی بات سے ہر ایک کو مطلع نہیں کرتا ہے، مگر اس طرح کے واقعات سے بہت ساری ایسی چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں جو عام حالات میں سامنے نہیں آ سکتی۔ نور قرآن قسط 59 از ڈاکٹر صبا اسماعیل ندویہ لیگ 25 اکتوبر 2024۔ تو دوستو بھی آپ اسم راشد کے ادبی دنیا میں نور قرآن سن رہے تھے، جس کے خالق تھے ڈاکٹر مولانا اسماعیل ندوی لیگ، اور پیشکش تھا اسم راشد کی ادبی دنیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو نور قرآن یقیناً پسند آیا ہوگا۔ یہ اسلامی باتیں ہیں، قرآنی باتیں ہیں، اس لیے اس میں کوئی میخ کی بات نہیں ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے ضرور سے ضرور ہم لوگوں کی دلجوئی کریں گے۔ اللہ حافظ۔